گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں، اور ایوری فرائیڈے آپ کے ساتھ ہم ہربل کی بات کرتے ہیں، صحت کی بات کرتے ہیں اور اویئرنیس دیتے ہیں. تو ایوری فرائیڈے ہمارے ساتھ کون شخصیت ہوتے ہیں؟ وہ شخصیت جو طب اور طب نبوی کو پروموٹ کر رہے ہیں. ویسے تو وہ تمام جو ہے صلاحیتیں رکھتے ہیں تمام بیماریوں کے اوپر بھی، اور جیسے ایکوپریشر ہے، ہومیوپیتھک ہے، ایلوپیتھک ہے، لیکن وہ زیادہ پروموٹ کرتے ہیں ہربل کو اور طب اور طب نبوی کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جس طرح وہ طریقہ علاج کو پروموٹ کرنا پسند کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسی سے ہماری ہیلتھ جو ہے وہ فٹ رہتی ہے. اور ایوری فرائیڈے میرے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں. اگر میں ان کی تعلیم کی بات کروں، آکسفورڈ کی بات کروں، کیلیفورنیا کی بات کروں اور بہت سارے علموں کی بات کروں، تو ماشاءاللہ 11 پشتوں سے ان کی فیملی حکمت کو لے کے چلتی آ رہے ہیں. اور واقعی میں یقین کریں، ہم اپنے گھر میں بھی بہت ساری ہربس کو استعمال کرتے ہیں، اور شہد بہت فائدہ مند ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے، کھجور بہت زیادہ استعمال کرنے، یہ ان تمام چیزیں. اور پھر قرآن سے ریلیونٹ جیسے انجیر اور زیتون، ان کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. تو وہ تمام جو بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک نے وہ بیماری جو ہے زمین پر نہیں اتاری جس کا کوئی حل نہ نکالا، ایسے کبھی ہونا. اور قرآنی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے، طب نبوی کو مد نظر رکھتے ہوئے، وہ ہمیں اپنے تمام جو پروڈکٹ جو ہربل سے تمام جڑی بوٹیوں سے جو انہوں نے تیار کی ہیں اور ڈفرینٹ ملکوں سے منگوا کے ان کے بارے میں باقاعدہ نالج لی، ان سب کو اکٹھا کر کے وہ ہم تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ وہ کہیں پر بھی اویلیبل نہیں ہوتی. وہ انہی سے تو چاہتے ہیں کہ میں جس کا علاج کروں، چاہے تھوڑا ہے میرے پاس، تھوڑے ہیں، زیادہ ہیں، جو بھی ہیں، مجھے زیادہ کوئی وہ نہیں ہے کہ میں ساری دنیا میں بانٹتا پھروں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں میرا علم سب جگہ پہنچے اور وہ لوگ فیضیاب ہوں جو تکلیف میں ہیں. میرے ساتھ حکمت میں ایک بڑا نام، اور ماشاءاللہ اگر میں ان کی بات پھر دوبارہ شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ صرف حکمت میں ہی نہیں بلکہ اور تمام جماعتوں سے بھی ان کا بہت اچھا تعلق ہے، اور وہ خود بھی بڑی ایک جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور خاکسار تحریک پاکستان کے نائب امیر بھی ہیں. تو میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب. السلام علیکم. جی السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے. اور آپ اپنا یہ جو ایوری فرائیڈے مجھے اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور لوگوں کو اویئرنیس بھی دیتے ہیں. اور نہ صرف کراچی میں ان کا ایک مکتب بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ تمام شہروں میں ان کی محبت میں کہ وہ لوگ نہیں آ سکتے، ملتان، پشاور، پورے پاکستان کا یہ وزٹ بھی کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں ان کی میڈیسنز جو ہے وہ پہنچائی جاتی ہیں. جی ایک بار پھر میں خوش آمدید کہتی ہوں. بسم اللہ. جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبھی بات یہ ہے کہ آپ نے بہت لمبا چوڑا میرا انٹروڈکشن دے دیا، اور اس کے بعد مجھے کچھ کہنے کے قابل میں نہیں رہا. نہیں مگر یہ ضرور ہے کہ میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا ایک مہینے میں 15 دن میں کراچی میں ہوتا ہوں. اب میرا نیا شیڈول یہ ہے، اور 3 دن کے لیے میں ملتان، 3 دن کے لیے لاہور، یعنی پہلی تاریخ کے بعد جو ہے میرا ٹور شروع ہو جاتا ہے. پہلے ملتان جاتے ہیں 3 دن کے لیے، پھر لاہور 3 دن کے لیے، اسلام آباد، پنڈی اور پشاور کے مریض جو ہیں جو چل پھر نہیں سکتے، جو دکھانا جن کا چیک اپ معائنہ بہت ضروری ہوتا ہے، میں انہیں وہاں پر پہنچ کر ان کا طبی معائنہ بھی کرتا ہوں. اور یوں فری میڈیکل کیمپس بھی لگاتے ہیں ہم وہاں پر. اور یہ میری خدمات جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جس ڈیوٹی پر لگایا ہے وہ سر انجام دینے کی پوری کوشش کرتا ہوں. باقی آج کا موضوع تو بڑا اہم ترین موضوع ہے، بالکل، کہ ہماری آنے والی نسل، موجودہ جو بچے ہیں، وہ ہمیں ان کی گروئنگ جو ہے بہت ضروری ہے، چاہے وہ مینٹلی ہو، فزیکلی ہو، اسپرچولیٹی کے حوالے سے ہو، ہر حوالے سے ہمیں ایک قوم کو تیار کرنے کی ہمیں چاہیے. بالکل، بچے پیدا کرنا اور ان کے بعد ان کی پرورش کرنا، اور پھر جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کی بخشش کا سامان وہی بچے بنتے ہیں، کیونکہ آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت جو ہے وہ آپ کے لیے راہ نجات بن جاتے ہیں. بالکل. ہم آتے ہیں صحت کی طرف، کہ بچوں کی مختلف پرابلم جو آج کل موسمی حالات بھی اس وقت ہے، تغیرات ہیں،
بچوں کو نزلہ، کھانسی، بخار، سانس کا پرابلم، ہڈیوں اور جوڑوں میں درد، کمر کا درد وغیرہ بہت ساری پرابلم جو ہے بچوں کو فیس کرنا پڑتی ہے بڑوں کے ساتھ ساتھ. بالکل. تو سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں کہ بچوں کو غذا کیا دینی چاہیے، اور یہ بچوں کو غذائیں جو ہیں وہ کس طریقے سے ان کے جسم میں ان کی طاقت اور صحت کے لیے ضروری ہے. دیکھیں بچوں کو بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کا دودھ جو ہے، لازمت بچہ کی پہلی غذا جو ہے وہ دودھ ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. ماں کا دودھ ہے تو ماں کو چاہیے کہ ایسی صحت بخش غذائیں کھائے کہ جس سے اس کا طاقتور دودھ جو ہے وہ بچوں کو بالکل صحت مند بنائے. ماں بد پرہیز ہے تو بچے بھی بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے. کیونکہ اس کے دودھ میں وہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں کا غذا جو ہے اس میں پھل، دودھ، دہی، مکھن، سبزیاں، گوشت، ان چیزوں کا مناسب استعمال رہے، مناسب استعمال. تاکہ وہ جو ہے وہ کنورٹ ہو جب دودھ میں، اور دودھ میں کنورٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ پھر بچے کے پیٹ میں جب جاتا ہے تو اس کے اندر کیلشیم کی کمی پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے، زنک کی کمی پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح خون بنتا ہے، جگر کے معاملات ہوتے ہیں، بچے کو پیٹ کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر وہ جگر اور پیٹ اور نظام ہضم اور بڑی جلدی اچھا وہ بچہ جو ہے اس کی ذہنی اور جسمانی صلاحیت جو ہے وہ ایک بہترین اور نارمل بچوں سے بہتر ہو جاتی ہے، بالکل صحیح. نارمل سے بھی بہتر ہو جاتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ ماں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ اپنی غذا میں. تو اب آ جاتے ہیں کہ جو بچے جو ماں کا دودھ پینے کے بعد بچے جو ہیں جب گائے کا دودھ شروع ہو جاتا ہے پینا تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ دودھ ناقص مل رہا ہے. بالکل ایسے ہی. آدھا پانی ملا ہوا ہوتا ہے، کیمیکل سے بھرپور ہوتا ہے دودھ. یہ بہت بڑا ظلم ہے. باہر ممالک میں تو تصور ہی نہیں ہے ملاوٹ کا، یعنی سوچتے بھی نہیں وہ سب. جب میں باہر رہا ہوں مجھے اندازہ اس بات کا کہ وہ اپنی قوم کو، اپنی آنے والی نسل کو انتہائی مضبوط، مربوط اور ذہنی اور جسمانی حوالوں سے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے ملک کے معمار ہیں. فوکس بہت کرتے ہیں، جی ہاں، بہت زیادہ کرتے ہیں. لہذا آنے والی نسل کو بھرپور طریقے سے وہ اس کی تیاری کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. صحیح. اور یہاں پر جو ہے بچوں کو ناقص دودھ، ناقص غذائیں بالکل اور صحیح. ان کو کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں جو اسکولوں کے باہر ٹھیلے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہم ان کو نہیں روک پائے. اچھا وہ بچوں کو بیمار بھی کرتے ہیں اور بچوں کی جان سے کھیلتے بھی ہیں. اچھا میں ناظرین کو ایک بار پھر بتا دوں، پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایوری فرائیڈے، اور موضوع گفتگو ہے بچوں کی گروتھ، ان کی ہائٹ کم ہو جانا، آئی سائٹ ویک ہو جانا. عمر ان کی زیادہ ہے لیکن وہ شرنک سے کمزور سے لگتے ہیں، کھانے کو ان کا جی نہیں چاہتا، وومیٹنگ سی ان کو فیل ہوتی ہے، صبح ناشتہ وہ چھوڑ دیتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ ان کے ذہن میں وہاں کینٹین کے سموسے چل رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو. تو پھر بچوں کو مائیں کیا کرتی ہیں، ان کو پیسے دے دیتی ہیں، چلے 50 روپے لے لیں، 100 روپے لے لیں اور کچھ کھا لیجئے گا بیٹا، کچھ کھا لیجئے گا، جبکہ اس کو فرق نہیں پڑتا کہ یہ میرا بچہ پتہ نہیں کیا کھائے گا. تو بچہ تو سینسیبل اس معاملے میں تو بچہ ہے نا، جب بچہ کہہ رہے ہیں تو بچہ ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا افیکٹڈ ہوتی ہیں جب وہ گرومنگ اس کی ہو رہی ہوتی ہے. اور کہتے ہیں کہ ایک درخت ہے، ایک ہارڈ لکڑی ہے، اس پہ جب بیل جیسے چڑھ جاتی ہے نا پھر آپ اس کو توڑ نہیں سکتے، پھر آپ اس کو کھینچیں گے کریں گے نا وہ ٹوٹ جائے گی. تو آپ نے ایک جو پوسچر بنانا ہوتا ہے نا شروع میں جو پوسچر بنتا ہے جب بچہ آپ کی گود میں آتا ہے، اس کے بعد اس کی زندگی کی روانی جیسے آپ نے کریٹ کی ہے نا وہ ویسے ہی گروم اپ ہوگی. جی بالکل، بچوں کو جس سانچے میں ڈالیں گے بچہ ویسے ہی گرو کرے گا. آپ کی توجہ دیکھیں، بات میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ بچہ جب ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تب سے ہی اس کی گرومنگ شروع، تو وہ باہر کے ماحول کو سن رہا ہوتا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ بچہ جو کچھ باہر ماحول میں ہو رہا ہوتا ہے، اگر باہر ماں قرآن پڑھ رہی ہے، تلاوت کر رہی ہے، ٹینشن لے رہی ہے تو وہ بھی نماز پڑھ رہی ہے، سمجھے نا، اس کو بچہ ماں کے پیٹ میں وہ قرآن سن رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ دیکھیے بعض بچے آپ دیکھیے کہ وہ پیدا ہونے کے بعد جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہ بھائی یہ بچہ 2 سال 1.5 سال 3 سال میں یار اس نے بڑی جلدی حافظ کر لیا قرآن.
3 4 5 سال میں کیسے حفظ کر لے؟ وہ بھائی وہ اس نے ماں کے پیٹ میں وہ تلاوت سنی ہے، سبحان اللہ، وہ عبادت سنی ہے، سبحان اللہ، سمجھے نا، وہ اللہ کا کلام سنا ہے جس سے جو اس کی دماغ کی پچ چپ میں پیوست ہو گیا ہے، سبحان اللہ، سبحان وہ قرآن اس کے دماغ میں اتر گیا ہے، اب اس نے صرف باہر آ کے بولنا ہی سیکھا ہے۔ یعنی کہ ذہانت وہیں پہ، دماغ وہیں ڈیولپ ہو گیا۔ بالکل ماں کے پیٹ میں بچے کی آئی کیو بنتا ہے، ذہانت بنتی ہے، بچے کے جو چپ ہے ماں کے پیٹ میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اگر گھر وہی ماں گھر میں دنگا فساد سازش حرص طمع غیبت تہمتیں لگا رہی ہے، سمجھے نا، تو وہ بچہ بھی ویسی ہی کریٹ کر رہا ہوگا اپنے مائنڈ۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، دنیا میں بڑے بڑے ولی پیدا ہوئے ہیں، ان کی ماضی ان کے حالات زندگی دیکھیے گا کہ ان کی والدہ نماز روزہ زکوٰۃ تلاوت قرآن رسول اور خدا کا پیغام پڑھتی بھی تھی، سناتی بھی تھی لوگوں کو، اور بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی، اور وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ایجوکیٹ ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ یاد رکھیے ناظرین، یہ بچے آنے والی نسل کے لیے آپ کو ایسے ماحول کو پیدا کرنا ہے کہ آپ کا پیٹ میں بچہ ایجوکیٹ ہو رہا ہے، وہ دیکھ نہیں رہا لیکن ماں کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ تبھی کہا جاتا ہے کہ جب وقت بچہ پیدا ہو تو اچھے بچوں کی خوبصورت بچوں کی تصویریں لگائیں تاکہ خوبصورت بچہ پیدا ہو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہی بچہ جو ماں کے عکس سے جو ہے خوبصورت بچوں کا عکس لے کر وہ اس کے ڈیولپمنٹ جیسا ماحول دیکھتی پھر وہی کریشن ہو رہی ہوتی ہے۔ اب اس دوران میں آپ کو خوبصورت بچہ پیدا کرنا ہے تو ناریل کا پانی پیجئے، ناریل کا پانی پیجئے، بادام کا پانی پیجئے، بادام کا دودھ جو بنائیں، بادام کو اچھی طرح رگڑیں اور خوب رگڑ کے اس میں دودھ یا پانی شامل کر لیں، سونف ملا لیجئے، اور اسی طرح مصری شامل کیجئے، یا شہد جو بھی آپ، ہاں مصری شہد یا گڑ ملائیے، آپ یقین مانیں کہ بچے ذہین بھی پیدا ہوں گے، خوبصورت پیدا ہوں گے، طاقتور پیدا ہوں گے، اور اسی دوران حمل آپ انار کھائیں، کینو سیب مالٹے موسمی جو موسمی پھل ہیں خوب پیٹ بھر کے استعمال کیجئے، سبزیاں کھائیے، اس سے بچوں کی ہڈیاں اور بچوں کی صحت توانائی اس کی ماں کے پیٹ میں ملے گی۔ بینز اور بیریز اکثر آپ کہتے ہیں یہ بہت فائدے مند ہے، ان میں آئرن ملتا ہے، ان میں بھی دونوں میں۔ اب آتے ہیں اپنے، دیکھیے اگر یہ چیزیں اوریجنل آپ کا بھائی نہیں مل رہی ہیں تو کچھ خاص چیزیں، میرا خیال میں پلیٹ بھی کچھ سجائی ہوئی ہے۔ آئیے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گھر میں آپ کس طریقے سے جو عام چیزیں ہیں ہمارے ان کو ہم کس طریقے سے استعمال کریں، اور بچوں کی صحت کے لیے، ماں کی صحت کے لیے، اور آپ اپنی بچوں کی ہائٹ اور گروئنگ کے لیے سب سے بڑا پرابلم جو ہوتا ہے پیدا، اس طرف ہم آتے ہیں کہ ان کو کس طرح ریکور کرنا ہے اور خوبصورت صحت مند نسل کو کس طرح سے ہم نے بڑھانا ہے۔ بالکل جی، میں بھی بڑے غور سے سنوں گی جی ہاں جی کسی کو بتانے میں۔ ہم آتے ہیں، یہ ہے ناظرین، میں آپ کو اوپر سے دکھا دوں تو شاید نظر آ رہا ہو، جی جی، یہ ہمارے ہیں مغز چہار مغز جسے کہتے ہیں، اس میں کھیرا تربوز خربوزہ اور کدو کے بیج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل یہ 4 مغز ہوتے ہیں، اور ان 4 مغز کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے دل دماغ اور نظر کے لیے بہت لاجواب چیز ہے، اور اس کو یہ لیجئے 1 چمچ، اور خشخاش لیجئے، یہ دیکھیں خشخاش یہ تل ہے اور یہ خشخاش ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لیجئے 1 چمچ لیجئے، ٹھیک ہے، سب یہ تینوں 1 چمچ لیجئے، زرشک ہے یعنی چھوٹے کالی کشمش ہے، یہ ہمارے پہاڑی علاقوں میں زرشک، ہاں میں نے کھائی تازی تو کلر ایسا نکلتا ہے اس میں، اور یہ آئرن سے بھرپور ہے۔ ان 4 چیزوں کو لے لیجئے اور اس میں بادام شامل کر لیجئے، اوکے، بادام شامل کیجئے اور ان کو اچھی طرح گرائنڈ کیجئے، دودھ میں اس کو مکس کیجئے، اس میں چاہیں تو سونف بھی ملا سکتے ہیں اور اس میں الائچی کا بھی شامل ارے واہ کتنا زبردست ڈرنک بن گیا یہ سردیوں کے ساتھ۔ یہ ٹھنڈائی کہلاتی ہے، اچھا سردائی یا ٹھنڈائی کہلاتی ہے، اور یہ ہر موسم میں، سردیوں میں گرم کر کے دیجئے بچوں کو، اور گرمیوں میں آپ نارمل دودھ میں شامل کیجئے، تو یہ بہترین غذا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ گلاس بھر بھر کے کریں، آپ 1 کپ میں بھی بچے کو ڈیلی دیں نا۔ جی، یہ غذا ماں کے لیے بھی ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہو، اچھا ماشاءاللہ، اور یہی غذا
بچے ان بچوں کے لیے بھی ہے جو نومولود ہوتے ہیں. فل انرجیٹک ڈرنک بن گئے تو فل Exactly. انرجیٹک اور فریش اور نیچرل. بالکل چھوٹے بچوں کو آپ چمچ سے پلائیں, دودھ کے ساتھ جو ہے نا 2-4-5 چمچ بچوں کو دیجئے. اس میں بہترین غذائیت موجود ہے. بچہ جو ہے دماغی صلاحیتیں اور نظر اس کی دل و دماغ بنیادی طور پر اس کا مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ بچوں کے قد کیوں نہیں بڑھتے. ہاں یہ بھی ہوتا یہ بہت بڑی شکایت ہے نوجوانوں کی بھی, بچوں کی بھی. 18-19-20 سال کی عمر کے اوکے. بچے بھی شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمارا قد چھوٹا رہ گیا ہے, ہماری ہائٹ ہمارے ماں باپ جیسی نہیں ہے, یا ہمارے بہن بھائی جو ہیں ہم سے قد میں زیادہ بڑے ہیں. تو وہ اپنی غذا کی طرف آ جائیں, ایکسرسائز کریں, واک کریں, خوش رہیں. جلنا, بھننا, کڑنا, سمجھے نا, کیڑے نکالنا اور ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنے سے اب باز آ جائیے. یہ تکلیف یہی سب سے بڑی بیماری ہے جو کہ آپ کو صحت مند ہونے سے روکتی ہے. سمجھے نا, جیلس ہونا جو ہے یہ آپ اوائڈ کریں. سمجھے, ٹھنڈے دل و دماغ میں آ جائیے. کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنی طرف توجہ دیجئے, اپنی غذا کو بہتر کیجئے, ایکسرسائز کیجئے اور پھل, دودھ, دہی, سبزیوں کا استعمال وافر مقدار میں کریں. جو بازاری جنک فوڈ کھانے والے لوگ ہیں, بچے ہیں, وہ ان کو بیماریاں لگی رہتی ہیں. کوئی موٹا ہو گیا, کوئی گٹھا رہ گیا, کوئی لمبا ہو گیا. بالکل ایسے. یہ دیکھیے, ایک ہی خاندان کے ایک ہی ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں اور مختلف رنگوں کے, مختلف شکلوں کے, مختلف قد و کاٹ کے ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, کوئی پھل زیادہ کھاتا ہے, کوئی سبزیاں زیادہ کھاتا ہے, کوئی جنک فوڈ زیادہ کھا رہا ہے, سمجھے نا, کوئی دودھ, دہی, پھل, مکھن وغیرہ کا استعمال زیادہ کرتا ہے, اور کوئی صرف چپس سے زندگی گزار رہا ہے. بالکل ایسے. سمجھے نا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے, آپ دیکھیے گا کہ مختلف ان کی کھانے والے لوگوں کی غذاؤں کی وجہ سے ان کے شخصیات تبدیل ہو جاتی ہیں. آئیے آپ کو ایک خوبصورت زندگی گزارنے کا ایک اور راستہ بتا دیں. کیا بات. جہاں پر آپ اپنے بچوں کو, آنے والی نسل کو خوبصورت, تر و تازہ, توانا اور حسین بنا لیتے ہیں. وہ ہے ہماری ہربل میڈیسن, یعنی طب نبوی کی وہ ادویات جو آپ کے بچوں کے, آپ کو اندر وہ تمام کمی جو ناقص اشیاء سے پیدا ہو گئی ہے, ناقص دودھ ہے, ناقص دہی ہے, ناقص گھی ہے, سمجھے نا, اور یہ بازار بھرا پڑا ہے ہمارا ملک میں جال سازیوں کا, جس کی وجہ سے نہ تو صحت ملتی ہے, نہ توانائی ملتی ہے, اور نہ ہی آپ کو زندگی کے وہ حسین لمحات آپ کو ملتے ہیں جس کے لیے آپ زندگی بھر محنت کرتے ہیں. اور سب سے قیمتی چیز صحت ہی ہے. جی ہاں ناظرین, یہ بات یہ ہے, یہ ایک لاجواب کیلشیم ہے جو کہ دودھ کی کمی کو, دودھ کیونکہ ہمیں ناقص مل رہا ہے, اور یہ کیلشیم آرگینک کیلشیم ہے جو آپ کے دودھ کی کمی کو بھی پورا کرے گا, بچوں کی ہڈیوں کو مضبوط کرے گا, ہڈیوں کو گرو کرے گا, ہڈیوں کو ایسا پلستر کی طرح کر دے گا اور ہڈیاں آپ کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ کیلشیم جو ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور کیلشیم دیتے ہیں, زنک. یہ زنک ہے جو کہ بالوں کو سیاہ بھی کرتا ہے. زنک ہڈیوں اور دل, دماغ اور نظر کے لیے بہت بہترین ہے. خون کی نالیوں کو بھی صاف کرتا ہے اور خون میں جمے ہوئے کولیسٹرول وغیرہ کو بھی کھولتا ہے. اور یہ کیلشیم زنک جو ہے یہ انسان کے لیے بہت اہم اور ضروری ایک جو ہے چیز ہے. یہ آپ کو, یہ ہم جب نوجوانوں کو دیتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم اور بھی کچھ پروڈکٹ بھی ہیں جو نظام ہضم کو بہتر کرتی ہیں اور خون کو بھی تر و تازہ اور روانہ کرتی ہیں. ان میں یہ ہماری ایک دوا ہے جس میں ہائٹ گیننگ کے لیے لاجواب چیز ہے, جو کہ ایک کورس ہم دیتے ہیں تو 4 سے 6 انچ تک ہائٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے 3 مہینوں میں. زبردست. یعنی 3 مہینوں کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ 4 سے 6 انچ تک قد بڑھ جائے تو ہائٹ گروئنگ کا کورس ہم سے منگوا لیجئے, جس سے صحت بھی بہتر ہوگی, سرخ و سفید ہوں گے, کیونکہ کیلشیم ڈیفیشنسی جو ہے باڈی سے ختم ہو جاتی ہے اور باڈی میں کیلشیم کی روانی ہوتی ہے, خون روانہ ہو جاتا ہے اور پیٹ اور دل, دماغ, نظر اور جگر کے افعال جو ہیں وہ بہترین ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بہترین, زبردست. یہ چیزیں, یہ ہمارا ہائٹ کورس جو ہے 10,500 کا ہے, لیکن ہم آپ کے لیے خاص طور پر اس پر 20% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. جو لوگ اس وقت یہ والا ویڈیو خاص طور پہ آپ کا جو یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ کے پروگرام, ریکارڈ کر لیں گے, بالکل جو یہ دیکھ رہے ہیں وہ تو ہمیں کہہ دیں گے جی آپ ہمیں 20% ڈسکاؤنٹ پر اس کلپ کو بھی دکھائیں گے نا, پھر زیادہ اچھا ہو گیا. تو یہ دیکھیے گا 3 مہینوں کے اندر آپ کا 4 سے 6 انچ قد بڑھ جائے گا, یہ گارنٹی ہے میرے. اور یہ بھی بتا دوں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی 22-23 سال کی عمر کے بھی نوجوان ہوتے ہیں, ان کو ہم میگا کورس دیتے ہیں
ہائٹ گیننگ کا، کیا کیونکہ بات 22 سال کے بعد جو ہے ان کا ہائٹ جو ہے وہ بہت سلو ہو جاتی بڑھنا، تو ہم پھر ان کی بونز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، اور ایکٹیویشنز میں یہی کورس جو اس سے علاوہ جو کورس ہمارا میگا کورس ہے وہ 15,500 کا ہے، اس پہ بھی ہم نے 20% ڈسکاؤنٹ دیا ہوا ہے۔ تو اس اپرچونیٹی سے آپ فائدہ اٹھائیے کہ یہ آپ کے لیے ایک بہترین موقع ہے اپنی بچوں کی صحت کے لیے، اپنی ان کی ہائٹ گیننگ کے لیے، اور یہ 100% اس کا رزلٹ ہے۔ اور کبھی بھی کسی شخص نے اب تک کسی بچے نے مجھ سے آ کے شکوہ نہیں کیا کہ جی ہماری ہائٹ گرو نہیں ہوئی۔ ہاں ایک جگہ آپ کو بتا دوں، اگر کیڑے نکالنا شروع کر دیں گے آپ، 2 بچے آئے تھے میرے پاس، اچھا جی ہاں، ایک کا قد، دونوں کا چھوٹا تھا قد، دونوں کو میں نے دوائیں دی، ایک کا قد بڑھ گیا، ایک کا وہی رہ گیا۔ میں نے کہا تمہیں پتہ تمہارا قد کیوں رک گیا؟ کہتا جی انکل مجھے پتہ لگ گیا حکیم صاحب کیوں رکا ہے؟ کہنے لگا جی میں کھانے پینے میں کیڑے نکالتا تھا کہ یہ میں نے نہیں کھانا، اس میں مرچیں تیز ہیں، اس میں نمک تیز ہے، یہ یوں نہیں ہے، فلانا نہیں ہے۔ اور میرا دوسرا بھائی کھا جاتا تھا، سب چیزیں کھاتا تھا، تو اس کا قد بڑھ گیا اور میرا قد رہ گیا۔ تو یہ بھی بڑی جی یہ بچوں کے لیے خاص طور پہ میں کہتا ہوں کہ آپ پھل، فروٹ، سبزیاں، دودھ، دہی، مکھن، موسمی غذائیں، بادام، پستہ، اخروٹ وغیرہ بیٹا جتنا مل سکے اللہ کا شکر کر کے بسم اللہ کر کے کھائیں بھائی، بسم اللہ کر کے کھائیں۔ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں کہ گھر میں ساری نعمتیں ہو کر بھی فریج کھولتے ہیں تو ان کو یہ ایک دم ٹینشن ہو جاتی ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ تو ہم تو خوش قسمت ہے، جب کھائیں اللہ کا شکر کر کے کھائیں کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں۔ اور بعض لوگوں کے فریجوں میں پھل سڑ کے پھینکتے ہیں، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اللہ نے نعمتیں دی ہوں بالکل صحیح، اور اس کا استعمال نہ کر رہے ہوں۔ اور یہ بھی چیز ایک ناظرین آپ کو ایک اور میں بتا دیتا ہوں چیز، کیونکہ میرا کام آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، بے شک اویئرنیس دینی ہے، ہیلتھ کے حوالے سے مکمل طریقے سے معلومات آپ کو فراہم کرتی ہے، بہترین تاکہ آپ ان چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کے بہت بڑے نقصانات برداشت کرنا پڑتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو تیار ہونا چاہیے کہ آپ اپنی آنے والی نسل کے لیے اور اپنے لیے ایک وجہ صحت بن جائیں۔ اور ان کے لیے آپ کو اور بھی میں چیزیں کچھ بتا دیتا ہوں کہ ناظرین دیکھیں یہ جو ہے یہ ہماری ایک بڑی زبردست معجون ہے، اس کا نام سنتے ہی لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اس کا نام ہے معجون دل برداشتہ۔ جو دل برداشتہ ہو گئے وہ پلیز رابطہ کر لیں فوراً۔ ایگزیکٹلی، بالکل، یہ معجون دل برداشتہ اس موسم کے لیے بلکہ ہر موسم کے لیے ایک بہت مقوی، توانائی سے بھرپور، عنبر، مشک، زعفران، سلاجیت، جنبدستر، سونے چاندی کے اجزاء اور جواہرات اس میں شامل ہیں، جس میں پکھراج، لال بدخشاں، مرجان، عقیق، مروارید وغیرہ۔ یہ ایک شاہی نسخہ ہے جو ہم مختلف پہلے زمانے میں نوابوں، راجوں اور مہاراجوں کو دیا جاتے تھے۔ اب یہ وہ نسخہ آپ لوگوں کے لیے بھی تیار ہے۔ اس موسم میں بوڑھوں کے لیے، جوانوں کے لیے ایک نعمت خداوندی ہے۔ یہ صرف بوڑھوں اور بچوں کے لیے نہیں بلکہ خواتین کے لیے بھی بہترین چیز ہے، یہ سب کے لیے یکساں مفید ہے۔ ہمیں بے اولاد لوگوں کے لیے بھی دیکھنا ہے کہ بچے جن کے اولاد نہیں ہوتی ان کے لیے بھی ہم نے ایک دوا ہے، اس کا نام ہے اولاد، اور یہ ہماری دوا ہے جو سپرم کوانٹٹی کو بھی بڑھاتی ہے۔ خواتین میں جو اووم کی بیضہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ بیضہ کی کمی یا اس کی امیچور انڈا جو ہے وہ اس کی وجہ بھی بے اولادی کی ہوتی ہے۔ تو یہ سپرم کوانٹٹی مردوں میں جو کمزوری ہو جاتی ہے اس کو بھی رفع کرتی ہے، خواتین کی جو ہے بے اولادی کے اسباب بھی ختم کرتی ہے۔ تو ہمارے پاس عسکری میجک کریم ہے جس کا نام جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عسکری میجک کریم جو ہے یہ بڑی افادیت کی حامل ہے، اس کو واقعی یہ میجک ہے۔ یہ اس کا کام صرف یہی نہیں ہے، یہ چہرے کی رنگت کو بھی صاف کرتی ہے، جھریاں بھی دور کر دیتی ہے۔ یہ گلے کے ہم مین آرٹری پہ لگاتے ہیں تو یہ خون میں حل ہو جاتی ہے، خون میں حل ہونے کے بعد جہاں جہاں اس کے خون روانی جا رہی ہے وہ کلوٹنگ ختم ہو جاتی ہے، خون کی روانی بہترین ہو جاتی ہے، دل کی طرف جاتے تو دل کی کلوٹنگ ختم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے
میدے جگر اور گردوں میں جہاں جہاں رکاوٹیں ہیں، جہاں جہاں کلوٹنگ ہے، ٹیومرز ہیں یا کینسر کے اثرات ہیں، یہ دوا جو ہے یہ اس کے اثرات کو ختم کر کے جسم سے وہ تمام فاسد چیزیں خارج کر دیتی ہے جس سے آپ بیمار ہوتے ہیں۔ یہ مختصر سے بات ہے یہ، لیکن اس کے نتائج بہت زبردست ہیں۔ یعنی جہاں آپ کا 80-90% بیماریاں جو ہیں وہ صرف خون کی رکاوٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی بالکل ایسے ہی، ہیں، جس میں دل کے امراض، جگر کے امراض، لیور سوریسس، میدے کے السر، آنتوں کا کینسر، کمر کا ریڑھ کے موہروں کی پرابلم، دماغی برین ٹیومر، آئی سائٹ کا کمزور ہونا، کانوں کا پرابلم ہونا، ناک میں پرابلم ہونا، یعنی یہ ایک دوا یعنی آپ کی پوری باڈی کے لیے زبردست ہے اور اس کے کوئی ہارمفل نتائج رزلٹ نہیں ہے بلکہ بہت زبردست ہیں۔ اس طرح جو جن خواتین کو بریسٹ کینسر وغیرہ بھی پرابلم ہوتی ہے انہیں بھی ہم میجک کریم دیتے ہیں کہ یہ آپ استعمال کریں۔ یہ چہرے پہ لگائیں تو آپ کا چہرہ ایسے تر و تازہ اور توانا ہو جائے گا کہ جیسے بیبی سکن نکل آتی ہے، آپ اپنی عمر سے 15 سے 20 سال چھوٹے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ایک امیزنگ چیز ہے، اور یہ وائٹنگ کریم ہے جس سے لوگ خواتین اور بچے عموماً کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں کہ جی ہمارا رنگ گورا نہیں ہے اور ہمیں گورا رنگ کرنا چاہیے، تو اس کے لیے ایکسٹرنلی طور پر یہ کریم ہے، وائٹنگ عسکری وائٹنگ کریم ہے جو کہ آپ کے پورز میں جا کر اندر سے سکن کو نچلی تہہ میں جا کر اس کو وائٹنگ کی طرف لے آتی ہے اور آپ کا فیس گلو کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے لیے بہت نیڈی ہے، ضرورت ہے۔ صحت، حسن اور طاقت ہر انسان کا حق ہے اسے حاصل کرے، اور یہ جبلت ہے، یعنی انسان فطری طور پر ان چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ چیزیں آپ کو سب چیزیں پیش کر رہا ہوں ناظرین، بہت زبردست اور لاجواب اور انتہائی زبردست یہ ہے بلو بیری ٹی۔ یہ کیا کرے گی؟ یہ بلو بیری ٹی جو ہے، بلو بیری کے بارے میں اگر پڑھیں گے نا تو یہ خون بھی پیدا کرتی ہے، خون کی روانی بہتر کرتی ہے اور اعصابی تناؤ کو ختم کرتی ہے، یہ ویٹ بھی نارمل لے آتی ہے، اور اس طرح بلو بیری ٹی جو ہے جن لوگوں کے ٹاکسنز ہیں باڈی میں، ہائٹ گین نہیں ہو رہی، ٹاکسنز نکل جاتے ہیں، کڈنی پرابلم ہے، سٹمک پرابلم ہے، پورے باڈی سے یہ ٹاکسنز نکالتی ہے۔ یہ باقاعدہ بلو بیری ایک اس وقت پوری کاشت ہو رہی ہے بلو بیری کی۔ بلو بیری ٹی ہے ہمارے پاس، بلو بیری جوس ہے، بلو بیری ملک ٹی بھی موجود ہے، اور یہ اس طرح یہ آپ کے لیے ایک بہت ایک زبردست ایک وہ ہے ٹی ہے، پروڈکٹ ہے جس میں آپ کا بہترین اس میں یعنی ہر قسم کی آپ کی پینے کے بعد اتنے فریش توانائی محسوس کریں گے۔ تو ایک کپ پی لیجئے۔ جی ہاں، یہ ایک ساشا جو ہے اس کا ایک ٹی بیگ 1 لیٹر پانی میں بوائل کریں۔ ارے واہ، 1 لیٹر پانی میں؟ ایک لیٹر پانی میں بوائل کریں اور سارے گھر والے پیئیں۔ واہ زبردست۔ اچھا جی، اب ہم جو آگے چل رہے ہیں، صرف آپ جا کے دیکھیں حکیم عسکری صاحب کا ایک اسپیشل پیکج، آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا کیونکہ یہ بریک نہیں ہے، جسٹ اونلی پیکج ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم آئیں گے آپ کی فٹنس کے اوپر، اور کچھ ایسی ڈیوائسز ہیں جو ہمارے اوپر بہت زبردست ورک کرتی ہیں وداؤٹ اینی سائیڈ افیکٹ۔ لیتے ہیں ابھی بریک نہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں ان کا پیکج۔ پروفیسر ڈاکٹر ناظرین، آپ نے دیکھا پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب کا اسپیشل پیکج، اور ہم اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور حکیم صاحب جو ہیں آپ کے لیے کچھ اور سرپرائز لے کر آئے ہیں۔ اور دیکھیں جی حکیم صاحب، یہ کیا چیزیں ہیں جو آپ بتانا چاہ رہے تھے؟ یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے یہ پہلے بھی میں آپ کو انٹروڈیوس کروا چکا ہوں ناظرین، لیکن جنہوں نے آج ٹیلی ویژن آن کیا ہو، جنہوں نے پہلی ان کے بار لیے بڑی امیزنگ چیز ہے۔ یہ ویسٹ بیلٹ ہے، کمر کی اور پیٹ کی بیلٹ ہے۔ اچھا کیا فرق ہے؟ اور بہت سارے بیلٹ تو آتے ہیں ٹی وی پہ چل رہے ہوتے ہیں، ذرا مجھے چاہوں گی نا آپ اس کی اس میں اس کا اور عام بیلٹس کا فرق کیا ہے؟ اس میں یہ دیکھیے گا،
یہ سٹون لگے ہوئے ہیں، اچھا۔ ٹورملائن سٹون ہیں۔ یہ ٹورملائن سٹون جو ہیں یہ آپ کو باڈی پہ جیسے لگیں گے، یہ دیکھیے ہے، یہ جیسے لگتے ہیں کہ یہ قدرت کا ایک بہترین تحفہ ہے۔ یہ خود بخود ہیٹ دینا شروع کر دیتے ہیں، گرم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کے کمر کے موڑوں کی جو گیپ ہے اس کو بھی ختم کرتے ہیں، کمر کے درد کو، بیک وغیرہ پرابلم جتنی بھی ہوتی ہیں، یہ اس کے لیے بہت زبردست اس کے نتائج ہیں۔ اور اگر اسی کو بیلٹ کو آپ کمر سے بجائے لگانے کے فرنٹ پہ لگائیں گے تو آپ کی بیلی یعنی توند یہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ گرمائش کرے گی توند پہ اور ایکسٹرا فیٹس کو باقاعدہ طور پر وہاں سے نکالے گی۔ یہ ہماری ویسٹ بیلٹ ہے، یہ 10,500 کی ہے، اس پہ ہم آپ کو 20% ڈسکاؤنٹ دیں گے، واہ، صرف نئے سال کی خوشی میں۔ ماشاءاللہ، نیا ہیپی نیو ایئر ہو گیا بالکل جی۔ بالکل اس کے لیے ہے۔ اور اسی طرح یہ جو ہے یہ ہمارا آپ کو نی پروٹیکٹر ہے، یعنی جن کے گھٹنوں میں پرابلم ہے، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بہت مشکل ہے، یہ نی پروٹیکٹر ہے، اس کے اندر بھی سٹون لگے ہوئے ہیں، اور ان کو باقاعدہ طور پر آپ جو ہے نا یہ گھٹنے پہ لگائیں، لگانے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ تھوڑی دیر بعد یہ خود بخود گرم ہو گئے ہیں، کسی سیل کی کسی بجلی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری رات بھی آپ کو ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں، اس کو دن میں 2 سے 3 گھنٹے لگا لیجئے، اور صبح اور شام 2-3 دفعہ لگائے، تو یہ آپ کو آپ جو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کے گھٹنے بدلے جائیں گے، آپ کے لاکھوں روپے کا خرچہ ہوگا، آپ چند پیسوں پہ یہ نی بیلٹ لے سکتے ہیں۔ تو یہ بھی قیمت، اس میں بھی 20% ہم نے ڈسکاؤنٹ رکھا ہوا ہے، یہ بھی تقریباً 9,500 روپے کا ہے، ڈسکاؤنٹ کے بعد جو ہے یہ آپ کو 20% ملے گا۔ اوکے، نیکسٹ۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ اب ہم آتے ہیں یہ دیکھیے، اگر کیمرہ ہے تو بہت کلوز کیجئے گا اور اس کو ذرا دکھائیے گا کہ یہ پورے پاؤں کے جو ہے یہ آپ کے پوائنٹس ہیں، پریشر پوائنٹس ہیں، یہ ساکس ہیں، سمجھے نا، یہ فیمیل ساکس ہیں اور یہی میل ساکس ہیں۔ اچھا، ذرا کیمرے کو کلوز کریں گے تو یہ پیر نظر آئیں گے۔ یہ میل ساکس ہیں، فیمیل ساکس ہیں، جن کے پیروں میں پرابلمز رہتی ہے، یعنی یہ پوری باڈی کے پوائنٹس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، یعنی پیر میں پورے پریشر پوائنٹس ہیں جس میں دل، دماغ، نظر، پھیپھڑے، گردہ، جگر اور مختلف ہڈیوں اور جوڑوں کے پرابلمز ہوتے ہیں۔ سٹون لگے ہوئے ہیں؟ جی ہاں، اس میں سٹون لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ ٹورملائن سٹون لگے ہوئے نارمل ہیں۔ پہن کے آپ اس کو ایسا ریلیکس فیل کریں گے، جن لوگوں کو نیند نہیں آتی، مختلف پرابلمز ہیں، مختلف جوڑوں کے درد ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہے، شوگر لیول ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور ان کو یا جتنی بھی باڈی کی پرابلمز ہیں ان پرابلمز کو یہ آٹومیٹکلی یہ ڈیٹیکٹ بھی کرتے ہیں، اور کیلشیم ڈیفیشنسی اس کو بھی مینٹین کرتے ہیں، تھائرائیڈ پرابلمز وغیرہ۔ یعنی یہ پہننے کے بعد آپ کے پیر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں اور پیروں میں یہ ایک پورا جنکشن ہے، پوری باڈی کا سوئچ بورڈ ہے۔ بالکل صحیح ہے، دیکھیں سوئچ بورڈ یہاں لگا ہوا ہوتا ہے، آپ کی لائٹس یہاں جل رہی ہیں، بالکل ایسے ہی یہ پوری باڈی کا سوئچ بورڈ ہے، ہاتھ اور پیر، سمجھے نا، کان بھی ہیں، کمر پہ بھی پوائنٹس ہیں، جامہ جو ہم دیتے ہیں وہ پوائنٹس پہ دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ اگر ان پوائنٹس کو ڈیٹیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بلڈ پریشر بھی مینٹین ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساکس ہیں جو اس وقت بہت زبردست، اور جن لوگوں کو نیند نہیں آتی، سر میں درد ہے، میگرین ہے، پرابلم ہے، دوائیاں استعمال کر کر کے تھک گئے ہیں، تو پھر یہ آپ کا آئی پروٹیکٹر ہے، آئی پروٹیکٹر یا آئی پیڈ، یہ آپ لگا لیجئے اور لگا کے لیٹ جائیے۔ اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ کا سر درد، میگرین، برین بلاکیج وغیرہ، نظر کی کمزوری وغیرہ، نظر تھک جاتی ہے، موبائل پہ بہت زیادہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ بہت زبردست ہے۔ جی ناظرین، آپ جو ہے کال جو ہے وہ آپ 12 بجے کے بعد کیجئے گا، اور نماز کے بعد آپ کی مستقل ان کے موبائل کی وائبریشن ہو رہی ہے، کیونکہ یہ لائیو شو ہے وینس ٹی وی پر، تو ذرا سا صبر کریں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی اظہر حکیم صاحب جی ہے نا، بار بار دیکھ رہے ہیں موبائل کو وائبریٹ کر رہے ہیں نا، وہ اصل میں وہ چاہتے ہیں وہ کہ سمجھے کہ اس پہ پی ٹی سی ایل نمبر نمبر مینشن ہو رہا ہے، اگر آپ چاہیں تھوڑی دیر بعد آپ اس پہ کچھ بات کہنا چاہیں تو لائیو کال کر سکتے ہیں جی۔ اچھا، اسی طرح میں نے بتایا کہ نظر کی کمزوری وغیرہ کے لیے آئی پروٹیکٹر جو ہے بہت بہترین ہے۔ بچوں کے اکثر موبائل استعمال کر رہے ہیں اور ان کا آئی اینگل خراب ہو رہا ہے۔ ہاں بچوں کا، ٹھیک جی ہاں، آئی دائیں بائیں جاتی ہیں، بچوں کو ایک تو خدا کا واسطہ ہے موبائل دینے کے بعد
آپ انہیں سمجھائیں کہ اس کو موبائل کو کتنا فاصلے پہ رکھنا ہے. بالکل ایسے. بہت چھوٹے چھوٹے بچے یہ موبائل بالکل آپ کے پاس رکھتے ہیں اور اس کا آئی اینگل خراب ہو جاتا ہے. بچوں کے اندر نظر کی کمزوری وغیرہ بہت پیدا ہو رہی ہے. بہت دفعہ سمجھایا ہے میں نے, اپنے پیشنٹس کو بھی سمجھاتا ہوں کہ بچوں کو موبائل مت دو. اور اکثر موسٹلی کینسر کے پیشنٹ جو میرے پاس آ رہے ہیں ان کا تھروٹ پرابلم آ جاتا ہے, کان کا پرابلم آ جاتا ہے, منہ کا پرابلم آ جاتا ہے, منہ کینسر ہو رہا ہے. یعنی مسلسل موبائل لگائیں گے تو اس میں سے باقاعدہ ریزز نکلتی ہیں, اور اس کا باقاعدہ طور پر ایک پروٹیکٹر ہمارے پاس موجود ہے جو میں نیکسٹ ٹائم لے کر آؤں گا, جو اس کے موبائل کی بیک پہ لگا لیں آپ, اور اس سے آپ اس کی ریزز سے, اس کی شوم سے, اس کے ہارمفل ایفیکٹ سے بچے رہیں گے. بالکل ایسے. تو وہ لے لیجیے گا. ناظرین بات یہ کہ میں اب آتا ہوں, یہ ایک ایسا پروٹیکٹر ہے جس کو ہم نیک پروٹیکٹر کہتے ہیں, گردن پر لگانے کے کام آتا ہے. یہ سروائیکل پین ہے, موروں کا پرابلم آ جاتا ہے, اور اس کو اگر بیک سائڈ پہ لگاتے ہیں تو سروائیکل پرابلم آ جاتا ہے. اور اس ہی کو اگر آپ فرنٹ سائڈ پر لگائیں گے, یعنی بیک پہ لگائیں گے تو سروائیکل پرابلم, فرنٹ پہ لگائیں گے تو آپ کا تھائرائیڈ پرابلم ختم ہو جائے گا. گلوں کا اکثر لوگ گلوں کی پرابلمز آ جاتی ہے کہ گلے میں خراش رہتی ہے, کھانسی رہتی ہے, اور یا گلے کی جتنی بھی پرابلمز ہیں ان کو یہ ریکور کرتی ہے. تو ناظرین بات یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک دو چیزیں اور دکھاتے ہیں کہ جو بڑی امیزنگ اور لاجواب چیزیں ہیں. یہ ہمارا ہے عسکری واٹر. تو ناظرین یہ عسکری واٹر جو ہے ہوسٹ نہیں چھوڑتی, یقین مانیں یہ 101 امراض کی ایک دوا ہے. بالکل ایسے. اگر یہ آپ کی جیب میں ہے تو مطمئن رہیے کہ ڈاکٹر یا حکیم صاحب آپ کے پاکٹ میں ہیں. جب چاہیں آپ اس سے فائدہ اٹھائیے. نزلہ, کھانسی, بخار, کان کا درد, دانتوں کا پرابلم, سر درد, میگرین, الرجی, کسی قسم کے چہرے پہ جسم پہ دانے نکل رہے ہیں, اس کے لیے فوری ایفیکٹ ہے. یہ ایک جادو چیز ہے جو کہ آپ کے جوڑوں کے درد سے لے کے اسپائنل کارڈ, سروائیکل کے درد ہیں, یعنی ریڑھ کے موڑوں, گردن کے موڑوں, پٹھوں کا درد ہے, اور کسی قسم کی بھی آپ پر الٹیاں, قے, دست ہو رہے ہوں, یہ آپ کو فوری طور پر آپ کے لیے ایک ڈاکٹر کا کام دے گا. یہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو کم از کم ڈاکٹر اور حکیموں تک آپ کا رسائی جا سکے. اور کیا چند دیکھیں نا, ایسے حکیم صاحب ہیں جو خود کہہ رہے ہیں درانے کی کیا ضرورت ہے, اب یہی لے لیں تو آپ سمجھے میں آپ کے بیگ میں ہوں, آپ کے پاس ہوں. ہاں میں کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں آپ کی آمدنی کی اکثر جو ہے وہ ڈاکٹروں اور حکیموں کی جیب میں چلے جاتے ہیں. بالکل ایسے. اگر آپ کو تھوڑی سی اویئرنیس مل جائے, آپ گھر میں خود ان چیزوں کو مینٹین کرنا سیکھ جائیں تو بہت ساری چیزیں آپ لوگ خود حل کر سکتے ہیں. بالکل صحیح کہا, بالکل ایسے. تو یوں دسترس سے ڈاکٹر حکیموں کے دسترس سے محفوظ رہیں گے آپ. یہ بھی آمدنی بھی آپ کی بچی رہے گی, بچوں کی صحت اور آپ کی اپنی صحت اور بقا جو ہے وہ آپ لیکن لاپرواہی کریں گے تو پھر وہ بیماری بن جائے گی, جو تو تھوڑی تکلیف ہے بیماری بن جائے گی. تو اب یہ ہے کہ یہ مسکولائن ہے, یہ باڈی کی لوشن ہے جو کہ جسم پہ, چہرے پہ, بالوں کے لیے, جن کے بال گر رہے ہیں, چہروں پہ پرابلمز ہے, دانے وغیرہ نکلتے ہیں, جسم پہ ریشز ہیں, جسم پہ دانے ہیں, تو یہ مسکولائن لوشن جو ہے یہ پوری باڈی پہ آپ نہانے کے دوران میں لگا لیجئے اور لگا کر واش کر لیجئے. اس کا چہرہ دھونا ہے تو چہرے پہ لگا کے دھوتے رہیں تو یہ بچوں کا چہرہ گلو کرے گا. اس میں آکسیجن باقاعدہ آکسیجن بڑھ جائے گی, جو آپ کے پوز سے آکسیجن نہیں جاتی جس کی وجہ سے جلد جو ہے مرجھائی رہتی ہے. یہ تمام باڈی کی وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں, بتا رہا ہوں, تاکہ آپ اپنے مستقل دیکھیں یہ چیزیں جو میں نے دکھائی ہیں نا, یہ ایک دفعہ نہیں ہے, یہ مستقل ایک گھر میں چلی جاتی ہیں تو مستقل گھر میں استعمال رہتی ہیں, کبھی نہ خراب ہونے والی. بالکل. کبھی کسی کے پاؤں میں درد ہے, کبھی کسی کی کمر میں درد ہے, اٹھاؤ لگاؤ, آپ کا درد ختم. آپ ون ٹائم پرچیز, آپ کی ہاتھ میرے لیے دعاؤں کے لیے اٹھے گے کہ واقعی حکیم صاحب نے ہمیں ایک ایسی چیز دی ہے کہ جو مستقل ہمارے لیے فائدہ مند ہے. بالکل. اور جاتے جاتے آپ کیا میسیج دیں گے؟ آپ کے پاس 1.5 منٹ رہ گیا. جی ناظرین بات یہ ہے کہ میرے تمام کالز پر جو جتنے نمبر چل رہے ہیں یہ سارے میرے واٹس ایپ نمبر بھی ہیں. آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں میرے واٹس ایپ نمبرز پر, اور اپنی بھیجیے, رپورٹس بھیجیے, اور اپنے وائس میسیج کیجیے, تفصیلاً اپنا نام, عمر, شہر کا نام ضرور تحریر کیجیے گا, اور یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو مسئلہ کہاں سے ہے, کیا ہے, اور جن جن شہروں میں میں آ رہا ہوں یہ وہ نوٹ کر لیجئے. کراچی میں میں اس وقت راشد مناس روڈ, گلیمر مال, گلشن اقبال, بلاک 10A میں شام 4 سے 9 اور صبح 11 سے 2 بجے تک میں نے ٹائمنگ یہ رکھے ہوئے, میرے چینج ہو گئے ٹائمنگ. صبح 11 سے
2 اور شام 4 سے 9. چونکہ میں 16 تاریخ سے لے کر 2 تاریخ تک کراچی میں ہوں ہر مہینے میں, اور اسی طریقے سے پہلی 2 سے 5 تاریخ ملتان, اور 7 سے 9 لاہور, 11 سے 13 تاریخ اسلام آباد, اور پشاور میں 15 تاریخ تک میں پشاور میں ہوتا ہوں. یہاں کے علاقوں کے مریض مجھ سے رابطہ کر کے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں, اور موبی کیش اکاؤنٹ یا ایزی پیسہ میں 1000 فیس جمع کروا کر اپنا ٹوکن حاصل کر سکتے ہیں. جو غریب ہیں, مستحق ہیں, ان کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ ہے. میں آپ کو ایک اور آخری جاتے جاتے وائنڈ اپ کرتا ہوں یہ بات کو کہ یاد رکھیے گا کہ آتے ہیں یہ کبھی کبھی, بازار صحت میں جی بھر کے لوٹ لو, یہ فقیروں کا مال ہے. کیا بات, آپ کی صحت, آپ کی بقا, آپ کی آنے والی زندگی میں آپ یاد رکھیں, اگر ان باتوں پہ عمل کریں گے تو مجھے ضرور دعائیں دیں گے کہ میں نے آپ کو صحت اور بقا اور زندگی کی ضمانت دی ہے, اسی بات پر کہ آپ اللہ کے رولز کے مطابق چلیں. فی امان اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر پروفیسر حکیم صاحب, بہت شکریہ. ایوری فرائیڈے آپ مجھے جوائن کرتے ہیں, اور اچھا انہوں نے ڈیٹیل میں بتا دی کہ وہ کیسے کیسے وزٹ کریں گے. جنہوں نے جو بھی دیکھ رہے ہیں پروگرام, وہ ان سے کانٹیکٹ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل پھر نئی امنگ, نئے سورج کے ساتھ ہم طلوع ہوں گے. اللہ حافظ.